پہلے تعارف ہو جائے جی تعارف ہو جائے اور ساتھ میں آپ دوستوں کو یہ بتاتے چلیں کہ اپنے پاس پین اور پیپر ضرور رکھیے گا تاکہ آپ ان کے کانٹیکٹ نمبرز اور ڈیٹیلز وغیرہ لکھ سکیں، اور ہو سکتا ہے کہ ایسی کوئی انفارمیشن آپ کو حکیم صاحب ضرور بتا دیں جو آپ کے کام کی ہوں نوٹ کرنے کے لیے۔ جی ہاں، نوٹ کرنے کے لیے تو آپ ضرور پین اور پیپر اپنے پاس رکھیے۔ اور دوستوں کو بتاتے چلیں کہ حکیم اظہر رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ 41 سال سے قائم شدہ دارالشفا ایک رجسٹرڈ پریکٹس ہے، اس کو چلا رہے ہیں۔ اور دیکھیے جب جب وقت گزرتا ہے 40-41 ہوئے اور انشاءاللہ آنے والے بہت سے سالوں میں یہ پریکٹس جاری رہے گی۔ برطانیہ سے کوالیفائڈ ہیں، عالمی شہرت یافتہ اظہر رانا صاحب 23 سال سے پریکٹس کر رہے ہیں، اور میرا خیال اب اس کو میں 24 سال کر دوں کیونکہ وقت گزر رہا ہے اور وقت آگے جا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ دارالشفا کا ہیڈ آفس بریڈفورڈ میں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 2 اور برانچز ہیں جو کہ لیٹن سٹون لندن میں ہیں اور ٹورنٹو کینیڈا میں ہیں۔ دنیا بھر سے حاصل کردہ نایاب جڑی بوٹیوں کی شمولیت اور جدید مشینری کی مدد سے خالص ادویات یورپین اسٹینڈرڈ کے مطابق تیار کی جاتی ہیں۔ کہاں؟ دارالشفا میں۔ جی، اور دارالشفا کا قول یاد رکھیے کہ تجدید کی روایت معیار کی ضمانت۔ ایکسلنٹ۔ اور اب ہم دعوت دیتے ہیں کہ اب ہمارے جو کیمراز ہیں کیپچر کریں حکیم اظہر رانا صاحب کو، اور ہم کہیں آپ کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم حکیم صاحب۔ فریش ہیں، بڑے خوش نظر آ رہے ہیں کیا بات ہے؟ صحت درست ہوتا ہے انسان خوش ہی رہتا ہے۔ ڈاکٹر حضرات کی تو ٹھیک ہی رہتی ہے۔ ایک ڈاکٹر صاحب کہنے لگے بھائی میری طبیعت بہت خراب ہے تو کسی ڈاکٹر کو بلا کے لاؤ۔ وہ ملازم کہتے ہیں جی کہ آپ تو خود ڈاکٹر ہیں۔ نہیں مجھے مت بلانا، فیس زیادہ ہے میری۔ تو آج کا موضوع کیا رہے گا؟ یہ تو بڑی مزے کی گپ شپ ہو گئی موضوع کے بارے میں۔ موضوع جو ہے ہمارا کیا کہتے ہیں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں اکثر ہم گزارش کرتے ہیں ناظرین کو، اگر آپ کسی مخصوص موضوع پہ چاہتے ہیں کہ ہم بات کریں تو ہمیں کافی کالز آتی ہیں، خاص کر مسز بٹ کا فون آیا تھا لندن سے۔ بالکل، وہ کہہ رہی تھی کہ ڈائبٹیز کے بارے میں بات کریں۔ تو تمام جو ماہرین صحت ہیں وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ برطانیہ اور دنیا بھر میں جو ہے ڈائبٹیز جو ہے خطرناک حد تک بڑھ رہی ہے۔ 1996 میں برطانیہ میں 14 لاکھ مریض تھے ڈائبٹیز کے۔ 2010 تک اس تکلیف کے جو ہے 30 لاکھ مریض ہوں گے۔ اکثر ہمارے جیسے ناظرین ہیں وہ گزارش کر چکے ہیں کہ اس کے بارے میں بات کریں، تو آج کے پروگرام کا موضوع جو ہے ڈائبٹیز ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر ناظرین پروگرام میں حصہ لینا چاہیں، کسی اور تکلیف کے بارے میں آپ پوچھنا چاہیں تو آپ ضرور کال کر سکتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اور ناظرین آپ نے سن لیا کہ آج کا پروگرام کا موضوع ڈائبٹیز یا ذیابیطس ہے، لیکن اس کے علاوہ جو بھی مسئلہ آپ کے ساتھ ہو، آپ درپیش ہے کسی بھی صحت کے حوالے سے کسی مسئلے میں، تو آپ کال کر سکتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم باقاعدہ پوچھیں حکیم صاحب سے کہ ذیابیطس کی کتنی اقسام ہوتی ہیں اور کیا سلسلہ ہے، کیا معلومات دیں گے، ہم آپ کو نمبر بتا دیں پروگرام کے آغاز میں جو آپ نوٹ کر لیجئے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ نے سنا ہوگا الطاف کی بات، اور کاغذ اور قلم آپ کے پاس ہوگا، تو نمبر نوٹ کیجئے گا 01274 721 755۔ یہ بریڈفورڈ کا نمبر ہے، 01274 بریڈفورڈ کا کوڈ، اور اس کے بعد 721 755۔ اور اس کے لیے لنڈن سرجری کے لیے بھی آپ اپوائنٹمنٹ بک کرا سکتے ہیں اور جا سکتے ہیں لنڈن میں بھی، اور جہاں پر ویکینڈ پہ سرجری کی جاتی ہے۔ نمبر لنڈن سرجری کے لیے 0208، لنڈن کا کوڈ 0208 552 4600۔ تو نمبر نوٹ کیجئے اور اپوائنٹمنٹ بنانے کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں آپ۔ اور اب چلتے ہیں موضوع اور اس کی تفصیل کی جانب۔ جی ہاں، آپ سے معلوم کرتے ہیں حکیم صاحب، مختلف اقسام ہوتی ہیں۔ ویسے تو ہم جنرلی کہتے ہیں کہ ذیابیطس ہے یا ڈائبٹیز ہے، اور شوگر بھی بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ شوگر ہو گئی، ان کو یہ نہیں پتا کہ اس کی اقسام بھی ہوتی ہیں۔ جی بالکل۔ کیا اس کے کوئی اقسام واضح کریں گے؟ 2 قسمیں ہوتی ہیں ڈائبٹیز کی، ٹائپ 1 اینڈ ٹائپ 2۔ جی، ٹائپ 1 جو ہے اسے جو ہے انسولین ڈیپینڈنٹ ڈائبٹیز کہا جاتا ہے۔ یہ زیادہ تر جو ہے اکثر دیکھا جاتا ہے بچوں میں اور نوجوانوں میں یہ پائی جاتی ہے ٹائپ 1 جو ہے۔ ٹائپ 2 جو ہے یہ کیا کہتے ہیں 40 سال سے لے کے 53 سال کی عمر تک جو ہے یہ آپ کو ہو سکتی ہے۔ اکثر درمیانی عمر میں جو ہے یہ ہوتی ہے ٹائپ 2 جو ہے۔ 53 سال کے بعد کوئی خطرہ نہیں ہوتا؟ نہیں، 53 اور 40 سے لے کے 53 کے درمیان ہو سکتی ہے، لیکن دین اس کے بعد بھی obviously ہو سکتی ہے، لیکن ایوریج بس جو ہے نا وہ 40 سے 53 تک ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو ٹائپ 1 جو ہے یہ آپ نے کہا کہ بچوں اور نوجوانوں میں ہوتی ہے، تو اس کی کیا وجہ اور علامات ہوتی ہیں؟
ٹائپ 1 جو ہے یہ ڈائبٹیز جنرلی جو ہے اگر ہم ڈسکرائب کریں کہ ڈائبٹیز جو ہے اس کی وجہ جو ہے وہ کیا ہے. اگر ہم ٹائپ 1 کی بات کرتے ہیں پہلی چیز یہ کہ ہمارے جو معدہ ہے اس کے پیچھے ایک غدود ہوتی ہے جسے طب میں ہم لبلبہ کہتے ہیں, انگلش میں جو اسے پینکریاس کہتے ہیں. پینکریاس جو ہے اس میں خلیے ہوتے ہیں جو کہ انسولین بناتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اکثر یہی سوچا جاتا ہے کہ آپ کا جو اپنا امیون سسٹم ہے وہ ان خلیوں جو پینکریاس ہے اس پہ حملہ کرتا ہے اور یہ جو میکینزم ہوتا ہے انسولین بنانے کا اسے ختم کر دیتا ہے. اس تکلیف کی جو علامات ہیں بہت زیادہ پیاس لگنا, ٹائپ 1 خاص کر میں بات کر رہا ہوں, پیشاب جو اس کی بار بار جو ہے حاجت ہونا, بہت زیادہ تھکن, وزن کم ہو جانا میرے بچوں اور جوانوں میں. جی, اور اگر اس کا جو ہے بر وقت علاج نہ کیا جائے یا پک اپ نہ کی جائے یا علامات جو ہے وہ پہچانی نہ جائیں تو آخری اسٹیج میں پھر ہوتا ہے کہ معدہ جو اس میں ہر وقت درد رہتی ہے, الٹی آتی رہتی ہے, نبض جو ہے بہت تیز ہو جاتی ہے, سانس جو ہے بہت تیز ہو جاتا ہے, اس کی رفتار بہت تیز ہو جاتی ہے اور نیند جو ہے وہ تقریباً ختم ہو جاتی ہے. تو یہ اس کی علامات ہوتی ہیں. تشخیص اور علاج کیسے کیا جا سکتا ہے اس کا ٹائپ 1 کی؟ ہر پرماننٹ علاج ہو سکتا ہے اس کا؟ جی, یہی ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہر قسم کی جو ڈائبٹیز ہے اس کی جو تشخیص ہے اس کے لیے بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے. پیشاب کا بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں لیکن زیادہ تر بلڈ ٹیسٹ جو ہے وہ زیادہ ایکوریٹ ہے. خون چیک کیا جاتا ہے اور خون میں جو گلوکوز ہوتا ہے جسے عام طور پر لوگ شوگر کہتے ہیں, اس کی جو سطح ہوتی ہے جو مقدار ہوتی ہے وہ معلوم کرنی ضروری ہوتی ہے. اب ٹائپ 1 جو ہے اس میں آپ کی جو پینکریاس ہے, جو لبلبہ ہے, وہ بالکل انسولین نہیں بنا رہا. تو ٹائپ 1 کے جو مریض ہیں انہیں تاحیات جو ہے انسولین کے انجیکشن جو ہیں وہ لگانے پڑتے ہیں. انسولین جو ہے یہ گولی یا کیپسول کی شکل میں جو ہے آپ نہیں لے سکتے کیونکہ جو معدے میں ایسڈ ہوتا ہے, جو تیزاب ہوتا ہے, وہ اس کا اثر جو ہے وہ ظاہر کر دیتا ہے. تو انسولین لینے کا واحد طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ انجیکشن لگائیں. تو وہ ہفتے میں دن میں 2 یا 4 بار جو ہے انجیکشن جو وہ لگانے پڑتے ہیں. انسولین کی صحیح مقدار جسم کو فراہم کرنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے. اس کا بھی پیرامیٹرز ہوتے ہیں کہ مریض کی ہائٹ کتنی ہے, ویٹ کتنا ہے. ایک چیز ہوتی ہے جسے ہم BMI کہتے ہیں, باڈی میس انڈیکس کہتے ہیں, اس کے حساب سے ورک آؤٹ کیا جاتا ہے کہ ڈوز کتنی چاہیے مریض کو. تو یہ بہت اہم ہوتا ہے کہ جو صحیح مقدار ہے انسولین کی جو ہے وہ مریض کو فراہم کی جائے. اگر ڈوز بہت ہائی ہوگی تو اس سے جو ہے جو گلوکوز ہے خون میں وہ بہت کم ہو جائے گا. تو فوراً جو ہے کوئی نہ کوئی میٹھی چیز جو کھانی پڑے گی, ادروائز بے ہوشی ہو سکتی ہے یا کوما تک جو ہے وہ ہو سکتا ہے. اسی طرح اگر خون میں جو گلوکوز ہے وہ بہت کیا کہتے ہیں ہائی ہو جائے اور بہت ہائی رہے تو اس سے جو ہے جو آنکھیں ہیں, جو بینائی ہے, اس پہ شدید اثر پڑتا ہے, متاثر ہوتی ہے. گردے جو ہیں وہ شدید متاثر ہوتے ہیں. آپ کا جو نروس سسٹم ہے وہ متاثر ہوتا ہے. اور اگر اگین تب بھی اگر اس کی تشخیص نہ کی جائے یا اس کا علاج نہ کیا جائے تو پھر یہ ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے, فالج وغیرہ جو ہے اس کی نوبت آ سکتی ہے. تو یہ کہ اسے اگر اس کی تشخیص ہو جائے تو علاج یا اس کی جو مینجمنٹ ہے وہ کافی آسان ہے اگر مریض جو ہے اسے فالو کرے.